استعمال کیا ہے کہ منصور حلاج نے ایک فلسفہ وہاں پر پیش کیا. دیکھیے منصور کو پھانسی کیوں لگی؟ منصور کو انا الحق کہنے پر انا الحق کہہ کر منصور نے کوئی غلط بات نہیں کہی. بایزید نے بھی کہا وہی چیز، جنید نے بھی وہی بات چیت کہی، ابو الخیر نے بھی وہی بات کہی، فضیل نے بھی وہی بات کہی، ابن عربی نے بھی وہی بات کہی، تمام صوفیہ نے وہی بات کہی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منصور نے جو بات خلوت میں کہنی تھی وہ جلوت میں کہہ دی، بس اسی کی سزا ملی. تو منصور سے گفتگو علامہ کی بڑی عمدہ بیان ہے. تو منصور سے علامہ پوچھتے ہیں کہ اس جوہر کا کیا راز ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں؟ عجیب سوال ہے. اس پہ عالم دین نے اسلم جیراج پوری صاحب نے انتقاد شدید کیا کہ حضور کو جوہر کے نام سے استفادہ کیا. لیکن اگر اس کو ڈیپتھ میں پڑھیں اور مسلسل پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال جوہر کے معنی نور میں استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اگر حدیث کو آپ لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، یا اگر وہ حدیث کو آپ لیں کہ انہی کی وجہ سے یہ کائنات کو، تو مطالب پیش آ جائیں گے. ہم عبد ہیں اور حضور عبدہو ہیں. حلاج نے کہا عبدہو یعنی ذات قطمی مرتبت از فہم بالا ترس، ہماری سمجھ سے باہر ہے. ذاکے او ہم آدم و ہم جوہرس، اس وجہ سے کہ وہ آدمی بھی ہے اور وہ نور بھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث میں بات کر رہے ہیں. عبد دیگر، عبدہو چیزی دیگر. عبد ایک چیز ہے اور عبدہو دوسری چیز ہے. ما سراپا انتظار او منتظر، ہم سراپا انتظار ہیں، وہ منتظر ہے جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں. عبدہو دہرست، وہ دہرست عبدہست. یہ جو دنیا بنی ہے یہ پورے طفیل کائنات جو ہے حضور کے طفیل میں اور حضور کے انٹروڈکشن میں بنی ہے. ماں ہمیں رنگیم، ہم رنگ و بو رکھتے ہیں. او بھی رنگ و بوس، نور کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، نور کی کوئی بو نہیں ہوتی. یعنی عالم رنگ و بو میں جو انسان ہم رہتے ہیں، ہم رنگ و بو کی ایجاد ہے. عبدہو با ابتدا بی انتہاس. حضور کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا. اقبال اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عبدہو با ابتداس، ابتدا کے ساتھ ہے، بی انتہاس اور آخر تک ہے. عبدہو را صبح و شام ما کجاس، یہ جو صبح شام ہمارے لیے ہوتی ہے وہ عبدہو کے لیے نہیں ہوتی، نور کے لیے نہیں ہوتی. کس ز رمز عبدہو آگاہ نیس، کوئی بھی اس راز سے آگاہ نہیں ہے. عبدہو جز سر الا اللہ نیس، سوائے اللہ کے یہ اسرار، یہ رمز، یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں. یہ بہت مشکل وقت جس کو علامہ اقبال نے بہت طریقے سے پہنچا. میں 5 یا 6 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ گفتگو بہت سخت اور بہت خشک ہے، لیکن جاوید نامے کا کام بھی مجھے کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا، اب ختم ہو گیا مسئلہ. اس کے بعد اقبال اور مولانا روم جاتے ہیں سیارے زحل میں. وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خون کے دریا ہیں، آگ ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ جل رہے ہیں. 2 آدمیوں کو بتایا، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دی ننگ وطن. وہاں پر وہ جو انگریزوں سے سازش کیا ہوا تھا جعفر، وہ ہے. وہ جو ٹیپو سلطان کے ساتھ جس نے سازش کی صادق ہے. تو اقبال کے پاس غداری وطن جو ہے بہت ہی مہلک چیز ہے. تو اقبال نے ان کو جلتے ہوئے بتایا جو غدار وطن ہیں، جو اسی لیے صادق کو، جعفر کو بنگال سے
اور صادق کو دکن سے زحل میں رکھا اور یہ بتایا کہ دیکھو ان لوگوں نے وطن فروشی کی ہے، ان لوگوں نے ہمارے ملک کو بیچ دیا خارجیوں کے ہاتھ میں اور فارینرز کے ہاتھ میں، ان لوگوں نے ہماری تہذیب، ہمارے وطن، ہماری بھومی سے وہ کی۔ اس کے بعد اقبال جاتے ہیں آنسوئے جہاں جنت میں، تو وہاں پر شرف النساء وہ عورت جس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے قبر کا جو لوح تکیہ ہو اس میں میری تلوار اور میرا قرآن رکھ دیا جائے۔ اقبال اس مسئلے سے بہت اہم ہے۔ خلوت و شمشیر و قرآن و نیاز، اے خوشاں عمری کے رفت اندر نیاز، یہ کتنی خوشبخت عورت تھی کہ جو خلوت میں خدا کی عبادت کرتی، شمشیر و قرآن اور نیاز جس کا وظیفہ تھا، این دو قوت حافظ یک دیگرن، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں، شمشیر اور قرآن۔ کائنات زندگی را محورن، اور زندگی کا جو کائنات ہے، جو جوہر ہے، اس کا سینٹر یہی چیزیں۔ وہاں پر ملاقات ہوتی ہے غنی کاشمیری سے، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حمدانی سے، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اقبال کی 3 بادشاہوں سے، نادر شاہ سے، ابدالی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی شخصیتوں کو وہاں پر بٹھایا ہے، اور باہر آتے ہیں تو نٹشے سے ملاقات ہوتی ہے جو ملحد ہے، ذرا جنت میں رکھا ہے، جنت کے بازو رکھا۔ اقبال کو حوریں گھیر لیتی ہیں کہ آپ کہاں جائیں، آپ یہیں رہ جائیے۔ اقبال کہتے ہیں ابھی مجھے بہت کام ہے دنیا میں۔ ایک غزل سناتے ہیں ان کو، اور وہاں سے جنت سے باہر نکلتے ہیں اور اب حضور الہی میں پہنچتے ہیں۔ 1 منٹ میں آپ کی گفتگو تمام۔ حضور الہی میں کوئی شخص اب نہیں جا سکتا، مولانا روم رخصت ہوتے ہیں۔ اب اقبال تنہا حضور الہی میں پہنچتے ہیں، اور حضور الہی میں پہنچ کر پوچھتے ہیں کیوں تجھے موت نہیں اور مجھے موت؟ یہ اقبال کا لہجہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ان چنین عالم کجا شایان توس، یہ دنیا، یہ اس طریقے کا خون اور فساد اور بربادی، یہ جہان جو تو نے بنایا ہے، یہ کیسے تیری شایان شان ہے؟ ان چنین، اس طرح کی عالم، دنیا، کجا شایان توس، کس طرح سے تیری شایان شان ہو سکتی ہے؟ اور چیست، اور کیا ہے آئینے جہان رنگبو، آخر تیری اس دنیا کا کوئی قانون ہے؟ میں تو کوئی قانون نہیں دیکھ رہا ہوں۔ 400 اغراق اندر خیش کن، یہ 4 سمتیں جو ہیں، یعنی پوری کائنات کو تو اپنے اندر سمو لے۔ اس وجہ سے دیکھیے یہ پورے فلسفیکل آئیڈیاز ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میرا مقصد یہ ہے اس توسیع لیکچر میں آپ لوگوں کے صرف ذہنوں کو تھوڑا سا مہمیز کروں کہ آپ لوگ جاوید نامے کا مطالعہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ اس میں کیا گہرائی اور کیا گہرائی ہے اور کیا وسعت ہے۔ ایک 50 منٹ 60 منٹ کے لیکچر میں اس سے زیادہ مطالب دیے نہیں جا سکتے، اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے آپ کے مطالب کے سمجھنے میں، کہیں کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جو فلسفی ہے یہ ہے کہ اللہ جو ہے ایک، جو صوفیوں کا ایکٹ ہے کہ اللہ ایک سمندر تھا رحمت کا، جو جوش میں آتا گیا تو پانی اچھل کر کہیں دریا بن گیا، کہیں کنواں بن گیا، کہیں، اب یہ آخر میں سب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور صرف بعد میں اللہ ہی رہے گا۔ تو کہتے ہیں 400 اغراق اندر خیش کن، جب تو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا، رکھ لے گا، باز بینی، پھر بھی تو دیکھے گا، من کیم، میں کون ہوں، تو کیستی، اور تو کون ہے؟ یعنی قطرہ دریا میں ملنے کے بعد بھی اپنی شناخت،
اپنی آئیڈینٹی، اپنا مقصد، اپنا نفس رکھے گا، اگرچہ کہ محسوس یہ ہوگا کہ یہ پورا دریا رواں ہے، لیکن خدا کا کیونکہ کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اس لحاظ سے کہا کہ باز بینی، پھر بھی تو دیکھے گا، من کیم تو کیستی، دریا میں مل جانے کے بعد بھی اپنی شناخت باقی رکھے گا، یہی تیرا مقصد ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب تقی عابدی صاحب۔ میں سمجھتی ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ جاوید نامہ پڑھنے کے بعد ہی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن انہوں نے کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی۔ جاوید نامے میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ وہ 50 منٹ میں سب کے سامنے رکھنا بالکل ہی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، لیکن آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو پہنچایا ہم تک۔ جن لوگوں نے جاوید نامہ نہیں بھی پڑھا ہے تو ان کو بھی کافی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی اور اس کی تشریح بھی ہو گئی، کیونکہ جاوید نامہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، تو فارسی تو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور فارسی کے سمجھنے کے باوجود اگر میں سمجھتی ہوں وہ اردو میں بھی ہوتا تو اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی اقبال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں یہ جاوید نامہ جو اس کا خود اقبال نے اعتراف کیا کہ اس نظم کے لکھنے کے بعد میرا ذہن نچڑ گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل اور کتنی گہری یہ نظم ہے، اور اس کو آپ نے بہت ہی اچھے آسان انداز میں ہم تک پہنچائی۔ میں چاہتی ہوں، بالکل وقت بہت کم ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو شاید 2-3 سوال ہی ہم لے سکیں گے۔ کسی کو کچھ اگر پوچھنا ہے تو کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اس تقریر کے متعلق سے؟ ہاں پوچھ لیے۔ عنوان ہے انسان سازی کا شاہکار، اس پر کچھ آپ تھوڑی بات کریں۔ میں نے جو کہا کہ جو عطارد میں دیکھیے، اقبال یہاں پر ہر مذہب کے نمائندے کو ساتھ رکھیں، اس میں وشوامتر بھی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ روس کے عظیم فنکار بھی ہیں، اس میں زرتش کے ایلیمنٹ بھی ہیں، اور اقبال نے یہ بتایا ہے کہ وشوامتر جو میسیج دے رہے ہیں وہ پورا انسان کی بلندی اور ارتقاء کے لیے ہے۔ آدم کو اور آدمی کو اقبال نے یہاں پر فوکس کیا ہے، محور بنایا ہے۔ ہر چیز کا جو جاوید نامے میں جو پیک چیز ہے، کہیں پر جاوید نامے میں مومن یا اس طرح کے بہت سی چیزیں کا استفادہ نہیں کیا ہے، صرف یہ بتایا ہے کہ مقام آدمی کیا ہے اور آدمی کی قدر کیا ہے اور آدمی کا آپ کے جو ہے احترام کیا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ اقبال نے بتایا کہ سوائے کسی شخص کو دوسرے شخص کا محتاج نہیں رہنا چاہیے، یہی آپ کے جو ہے شر مبین ہے۔ یا انسان سازی کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسانیت میں یہ جو حضور کے جو ابو جہل نے جو مسائل رکھے ہیں، وہ پورے جو ہے حریت ہو یا اخوت ہو یا آپ کے مساوات ہو، یہ پوروں کا بیان آپ کے جو ہے انسانیت کے لیے ہے۔ ڈیموکریٹک ویلیوز جتنی بھی ہیں، ڈیموکریسی کی یا انسان کی آپ کے جو ہے علمیت کی، تو جتنی بھی توصیفات ہیں، جتنی بھی آپ کے جو ہے پازیٹیو کوالٹیز ہیں، اس کو اگر کسی شاعر نے، میرے محدود مطالعے میں کسی شاعر نے اس طریقے سے، انہوں نے دنیا کو اپنے چشمے سے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنے مذہب کی لائن سے دیکھا۔ اقبال نے کمال کیا ہے، اقبال نے انسانیت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ آدم جو ہے، یہ نہیں بتایا کہ مسلم، یہ نہیں بتایا کہ مومن، کہا آدم وہ چیز ہے جس میں کائنات سمائی جاتی ہے، آدم وہ چیز ہے جس کے مقام سے آشنائی کی ضرورت ہے، انسان وہ چیز ہے جس کی قدر کے لیے آپ کے جو ہے وہ ہے، انسان وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ بات کریں تو وہ پیغمبری ہے۔ تو انسان کی جتنی بھی پازیٹیو، اور انسان اگر غدار ہو جائے تو وہ میر جعفر ہو یا میر صادق ہو، وہ جلتی آپ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اگر اس کو محبت نہیں ہے تو اشتراکیت کے مسئلے پر جہاں پر افغانی نے بات چیت کی ہے، وہ کہا اشتراکیت ٹھیک ہے ایک مساوات کا، لیکن ہم آپ کو اور ایک دین بتاتے ہیں جس میں اور سیکولر ویلیوز ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے
آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تقریباً 36-37 پوائنٹس میں نے انسان سازی کے بنائے ہیں. اگر میں وہ ڈسکرائب کروں آپ کو تو میں تو اتنا خوشبخت ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں سویا. وہ بہت ڈرائی ہو جائے گا. اگر آپ لوگ کام کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 36-37 تو میں نے پوائنٹس نکالے ہیں انسان سازی شہکار کے. آپ جیسے لوگ نوجوان کام کریں گے تو شاید 50-60 نکالیں گے. یہ خزانہ ہے اقبال کے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں اہم چیزیں 3 ہیں. ایک ہے حریت جس میں پوری چیزیں آتی ہیں. ایک ہے مساوات جو امیر اور غریب میں بھی ہے اور آپ کے زن اور مرد میں بھی ہے, عورت اور مرد میں بھی ہے. ایک آپ کے آقا اور غلام میں بھی ہے. اور تیسری چیز آپ کو جو ہے اصل میں یہاں پر ظالموں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے, یہاں پر عالموں کو ایک طرح جمع کیا گیا ہے. یہاں پر جن لوگوں نے خدمت کی ہے نقشے کو اقبال نے بہشت کے اطراف رکھا ہے. اسی وجہ سے وہ تو آپ کہیں گے وہ ملحد تھا, وہ کیا کر رہا ہے بہشت کے اطراف؟ بہشت میں نہیں کیا, بہشت کے اطراف تو ہے, ٹھنڈی ہوا میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو پازیٹیو آپ کے آئیڈیاز دیے ہیں. انسان سازی جو ہے انسان کو پوری طریقے سے جلا دینا, انسان کے اوپر جو غبار آ جاتا ہے مختلف چیزوں کا, جیسا اقبال نے شروع ہی کیا اس کو کہ شیخ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آتا, اور مولانا روم نے کہا نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ انسان یہاں نہیں بستا. اس نے کہا کہ نہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو یہ پورا جو 1800 شعر کا جو سفر ہے اس میں اقبال نے شاید 36-37 یا شاید اس سے زیادہ بھی جو پازیٹیو عنصر ہیں اس کو آفاقیت سے ملا کر بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اسلامیات میں داخل ہیں, یہ چیزیں آفاقیات میں داخل ہیں, اور قرآن مجید سے بہت استفادہ کیا ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے ترجمے پر, ترجمہ تو نہیں ہو سکتا کسی چیز کا, ترجمانی ہوتی ہے, تو جو ترجمانی ہوئی ہے اقبال کے اشعار کی اس سے اگر استفادہ ہم کریں تو کچھ تو اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کتاب بڑی مشکل کتاب ہے اور یقین مانیے کہ میں نے سالوں اس پر آپ کے جو ہے کام کیا ہے, اور میری آپ کے جو ہے اور ایک تصنیف آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے میں نے وہ پورے پوائنٹس بتائے ہیں کہ کہاں پر کس طریقے سے اور کس مذہب سے کیا کیا چیز لی ہے اور کس طرح سے گلدستہ بنا کر پیش کیا ہے اور پھر اس میں اپنا رنگ بھرا ہے. بہت شکریہ. جی ہاں جی شیو جی کو مہاراشٹر جی ہاں. اچھا اگر اس سے اگر جوڑا جائے تو وشوامتر کی تو فلسفی نہیں ہے جو شیو کی, تو ہمارے جیسے جو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو شیو کے ریفرنس میں اگر سوچتے ہیں جی تو اس سے نتائج الگ نکلتے ہیں جی, اور وشوامتر کے ریفرنس میں اگر سوچتے ہیں کہ دونوں کا مطلب الگ ہے, سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے. تو آپ کے اس تعلق سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے سوچنے کے ایک سمت بن جائے. اس پر کئی آپ کے ہمارے جو اقبالیات کے علماء ہیں ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہ وشوامتر ہیں, اور اقبال نے بھی اس کا نام وشوامتری رکھا ہے. اسی لیے اقبال نے اس کا نام جہاں دوست رکھا ہے. متر کے معنی دوست ہیں, یعنی اس جاوید نامے میں جہاں پر اشعار میں اس شخص کا وشوامتر کا دوسری 2-3 جگہ جہان دوست کے نام سے آپ کے استفادہ کیا. صرف بعض کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ توسیع لیکچر میں دوسری چیزیں بھی آ جائیں, لیکن جہاں تک کہ جیسے محمد ریاض صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے اقبال اکیڈمی کے 30 سال پہلے کتاب, اس میں انہوں نے 100% کہا ہے کہ اگرچہ کہ آپ کے دوسرے بعض افراد کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو سانپ سر پر آپ کے بیٹھا ہے تو اس سے وہ لوگ آپ کے میتھیالوجیکلی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید شیو مہاراج ہوں, لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں وشوامتر ہے, اور ہم نے اسی پر آپ کے جو ہے تکیہ کیا ہے کہ یہ قنوج کا آپ کے جو ہے راجہ تھا, اور یہ رام چندر جی کا اتالیق تھا,
اور اس کا جو ہے یہ فلسفہ جو تھا ممات اور حیات کے فلسفے سے بھی اس کا تعلق تھا. یہ ابن عربی وغیرہ تو بات کی، ہماری بہت تو اسلامی بات کی ہے، لیکن بھکتی اور ان چیزوں کا جیسا آپ نے شنکر آچاریہ کا کہا، یہ فلسفہ بعد میں ہم نے لیا ہے. آپ کے جو ہے فوز الحکم ہو یا آپ کے فتوحات مکیہ میں بھی ان کا جو ہے ریفرنس ملتا ہے. میری نظر میں وشوامتر ہے، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں پر اگر لوگوں کا اختلاف ہو تو ان کا بھی آپ کے جو ہے ظاہر کر دوں کہ لیکن یہ خود دیکھیے کہ 9 سخن ہندی جو اس نے بتائے ہیں وہ پورے انسان سازی کے ہیں کہ اس دنیا سے انسان کو کیا ہوتا ہے، بیداری دل کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، اور انسان جو ہے بے نقاب کس کو دیکھ سکتا ہے. یہ پورے کوالٹیز کو جو ہے اگر آپ جمع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ درجنوں کوالٹیز کو اقبال نے ایک تمثیلی نظم میں پرو دیا ہے، کیونکہ اتنی شدت سے پرویا ہے اور ہر ایک آپ کے نگینہ خود ایک ہیرا ہے، آپ آسانی کے ساتھ گزر نہیں سکتے. اور علم اتنا زیادہ ہے اس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو 5 لیکچر بھی کم ہے، اور ہر لیکچر کے بعد ہم کو آپ کے آرام کی بھی ضرورت ہے. جی ہاں. آپ نے کہا میں کہ جاوید نامہ لکھنے سے پہلے 3 لوگوں سے متاثر تھے علامہ اقبال. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ شبلی کا جو الکلام تھا اس سے بھی علامہ صاحب نے استفادہ کیا ہے. اس ضمن میں آپ کچھ بولیں گے؟ دیکھیے یقیناً علامہ شبلی نعمانی کے تمام تصانیف سے اقبال بہت امپریس تھے اور کثیر المطالعہ شخصیت تھے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اس وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا. یہ جو علم ہوتا ہے یہ علم تو دہرایا جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر دنیا میں باتیں دہرائی نہ جاتی تو کبھی کہ ختم ہو گئی ہوتی. تو ہم سب دہراتے ہیں، پیپل ول ریپیٹ اٹ. ریسرچ کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس تھی ہم پھر سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی. لیکن میں نے غالب دہلوی کے معراج نامے کے لیے اس لیے کہا کہ غالب نے اسی آپ کے مشتری پر اپنے اجداد کو رکھا تھا. نوائے غالب بھی اقبال نے مشتری میں ہی رکھی. اس کے علاوہ جو نوائے غالب تھی اس کے جو اشعار ہیں، بیا کے قاعدے آسمارا بے گردانی، یعنی آؤ تاکہ یہ جو دن و رات کے جو قوانین ہیں اس کو بدل ڈالیں. یہ جو لہجہ جو ہے یہ پھر ان کے معراج نامے میں ملتا ہے. تو میں اس سے یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال نے فارسی کا معراج نامہ جو غالب کا ہے، جو 253 شعر کا ہے، میں نے ایک کتاب غالب پر، غالب حمد و نعت و منقبت بھی آپ کے جو ہے آج سے کئی سال پہلے وہ کی ہے ان کے کلیات میں، اس میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اقبال گلچین تھے، خود کہتے ہیں کہ میں نے اس گلستان شعر و سخن سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن کیونکہ خود انہوں نے اپنے قلم سے نہیں لکھا میں اس کی جرات نہیں کر سکتا، مگر ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو. شکریہ تقی صاحب. میں سمجھتا ہوں یہی آخری سوال ہے. ہم سوال جواب کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں اور آگے کی کارروائی شجاعت صاحب. محترم سامعین حضرات، مشفق خواجہ نے ایک شعر کہا تھا کبھی، مخالہ کس نے لکھا کس کے نام سے، مخالہ لکھا کس نے کس کے نام سے، یہ جا کر پوچھئے مالک رام سے. وہ انہوں نے ان اسکالرز کے لیے لکھا تھا جو اساتذہ لکھ کے دیتے ہیں اور جو کینڈیڈیٹ کے نام سے چھپتے ہیں، لیکن آج کا مخالہ تقی عابدی نے لکھا، تقی عابدی نے سنایا. اس کی ہم گواہ ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ایک بھی طالب علم تقی عابدی جیسا ذہن رسا ہو تو ہمارے یہاں یہ شعر جو ہے مشفق خواجہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں شکر گزار ہوں کہ تقی عابدی نے جو مولانا آزاد
नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, जिन्हें बुकर्स प्राइज़ भी मिला है, जो 44 किताबों के जो मुरत्तिब और जो मुसन्निफ हैं, जिनकी अपनी लाइब्रेरी कनाडा में 25 से 30 हज़ार किताबें उनकी मौजूद हैं। शायद इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए दक्कन ख़ज़ाना इक़बाल के कुतुब, सीडीज़ और डीवीडीज़ दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिए तक़ी आबिदी के हाथों मोहतरमा आबिदा इनामदार साहिबा के हवाले किए जाएंगे। यहाँ मैं एक थोड़ी सी सरहद करना चाहता हूँ। उमूमन जब शोहर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है तो जो है वो तारुफ करवाया जाता है कि ये आबिदा इनामदार हैं, पीए इनामदार साहब के बीवी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों के लिए यही कहा जा सकता है कि ये आबिदा इनामदार हैं, पीए इनामदार साहब की बीवी, ये पीए इनामदार साहब हैं, आबिदा इनामदार के शौहर हैं। ये दोनों शख्सियतें दरअसल इतनी लाजिम व मलजूम बन गई हैं कि हम इनको अलहदा करके नहीं देख सकते। वैसे भी आईने में आदमी जब अपना अक्स देखता है तो उसे दूसरा चेहरा दिखाई देता है। इनामदार साहब के चेहरे पर आबिदा इनामदार का चेहरा, आबिदा इनामदार के चेहरे पर इनामदार का चेहरा। मैं तक़ी आबिदी से मुल्तमिस हूँ कि वो दक्कन इंस्टीट्यूट के लिए जो ख़ज़ाने इक़बाल, डीवीडीज़, सीडीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर से फैज़ फ़हमी का एक नुस्खा भी है, वो जो है अब मैडम के हवाले करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए तो दरअसल मैं अमानत जो है पहुंचा रहा हूं। ये किताबें फैज़ फ़हमी तो बहरहाल मेरी किताब जो तसनीफ़ और तालीफ़ है, लेकिन जो अल्लामा इक़बाल पर किताबें हैं और कैसेट्स हैं, और कोशिश ये रहेगी, मैं वहाँ के डायरेक्टर साहब से कांटेक्ट में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अल्लामा इक़बाल की जो लिखी जा रही हैं और जो बड़ी उम्दा आपके इस वक्त अल्लामा इक़बाल पर तकरीबन 6000 किताबें हमारे पास मौजूद हैं। दुनिया उर्दू अदब में किसी शायर पर इतनी किताबें नहीं हैं। 6000 में से 600-700 किताबें तो अंग्रेज़ी में हैं। तो ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है कि मैं आपकी खिदमत में इनामदार साहबा ये चीज़ पेश कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऐलान ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किताबें वहाँ से मंगवाना चाहते हैं आप इक़बाल एकेडमी से, तो वो लोग बाज़ किताबें भेज सकते हैं। आप उनको लिखिए और किसी तरीक़े से डाक का ख़र्चा अगर आप लोग बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ब्यूटीफुल आपके जो है बहुत ही उम्दा किताबें वो लोग शाया कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में भी और आपके जो है उर्दू में भी। तो वो एक बहती गंगा है, उससे इस्तेफ़ादा हम कर सकते हैं और उससे फिर आप लोग जो हैं दूसरी किताबें लिख सकते हैं। शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं एक ऐसे लिविंग लीजेंड को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि जिस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन रही थी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है ज़मीन का मुतालबा किया था। तो उस वक्त के अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप ऐसा कीजिए सैयद साहब कि आप फजर की नमाज के बाद अपना जो है सफ़र शुरू कीजिए और जहाँ पर आपका सफ़र ख़त्म होगा वहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन आपको दे दी जाएगी। तो ऐसे ज़माने में जहाँ पर ज़मीन की कोई वक़्त नहीं थी, खिल्लत नहीं थी, उस वक्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी तमाम एकर्स पे फैली हुई है। लेकिन आज़म कैंपस पुणे, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर एजुकेशन के ताल्लुक़ से ये कहा जाए कि पीए इनामदार और आज़म कैंपस पुणे ये दोनों हमारी अपनी महाराष्ट्र की शिनाख्त बन गए हैं तो गलत ना होगा।
आइए मैं बहुत ही इज्जत व एहतराम से अदब से पीए इनामदार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। एक्सपीरियंस से मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि किसके सामने कौन से वक्त में क्या नहीं बोलना चाहिए। आप एक अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं और मैं एक मिनट भी आपको उस दुनिया से बाहर और उसके नीचे नहीं लाना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। कि दुनिया में वो बच्चा बहुत मौजिद सामीन, इसी को कहते हैं हुनर सुखन गोई। मैं मैकदे की राह से होकर निकल गया, वरना सफर हयात का काफी तवील था। मैं ममनून आपका। इसको कहते हैं गुफ्तगू, और एक ही जुमले में ये पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू को इन्होंने आपके जो है क्लीन बोल्ड कर दिया। कहते हैं कि वो बच्चा बहुत खूबसूरत है जो अब तक पैदा नहीं हुआ। वो लफ्ज़ उससे ज़्यादा खूबसूरत है जो नहीं कहा गया, जो पीए इनामदार साहब ने वो अल्फाज कहे जो हमारी समाअत तक पहुँचे। आइए कार्यक्रम के मतलब जो है प्रोग्राम की आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं कि जब इकबाल की बात हो और तराना इकबाल या इकबाल का कलाम न सुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा मैं बहुत अदब के साथ मुमताज़ पीर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो है पेशकशी कलाम इकबाल करें ताकि